سن 61 ہجری اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب جس نے حق اور باطل، عدل اور ظلم، اور قربانی و استقامت کے معنی ہمیشہ کے لیے واضح کر دیے۔ یہ داستان ہے نواس رسول امام IBN علی کی، جنہوں نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو کربلا کے میدان میں عظیم قربانی پر ختم ہوا، مگر اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ باب اول، یزید کی خلافت۔ 60 ہجری میں IBN ABI کی وفات کے بعد اس کا بیٹا IBN حکمران بنا۔ شیعہ مورخین کے مطابق یزید کی شخصیت اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھی۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی مختلف علاقوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ اہم شخصیات سے بیعت لی جائے، خاص طور پر امام حسین سے۔ مدینہ کے گورنر والد IBN نے امام حسین کو رات کے وقت بلایا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ شیعہ نقطۂ نظر کے مطابق امام حسین جانتے تھے کہ اگر وہ بیعت کر لیتے تو ظلم اور ناانصافی کو اسلامی جواز مل جاتا۔ روز رسول سے الوداع۔ امام حسین رات کے وقت اپنے نانا حضرت محمد کے روز مبارک پر حاضر ہوئے۔ شیعہ روایات کے مطابق اپنے وہاں طویل دعا کی اور اپنے دل کا حال بیان کیا۔ مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنے بھائی محمد کے نام وصیت لکھی۔ اس وصیت میں فرمایا، میں فساد ظلم کے لیے نہیں نکل رہا بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ باب سوم، مکہ میں قیام۔ امام حسین مکہ پہنچے اور شعبان سے ذوالحجہ تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خطوط آنے لگے۔ خطوط میں لکھا جاتا، ہمارا کوئی امام نہیں، اب تشریف لائیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ روایات میں خطوط کی تعداد ہزاروں بیان کی جاتی ہے۔ امام حسین نے فوری فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے نمائندے مظلم IBN کو کوفہ بھیجا۔ باب چہارم، مسلم بن عقل کی شہادت۔ مسلم بن عقل کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابتدائی طور پر حالات سازگار دکھائی دیے، لیکن یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے اعلیٰ IBN زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد نے دھمکیوں، رشوت اور خوف کے ذریعے لوگوں کو منتشر کر دیا۔ مسلم بن عقل تنہا رہ گئے۔ آخرکار انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے مسلم بن عقل نے امام حسین کو پیغام بھیجنے کی کوشش کی کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ باب پنجم، مکہ سے روانگی۔ 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا۔ یہ وہ دن تھا جب لاکھوں مسلمان حج کے لیے احرام باندھ رہے تھے۔ شیعہ روایات کے مطابق امام حسین کو اطلاع ملی تھی کہ یزید کے کارندے حرم میں قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ امام نے حرم کی حرمت برقرار رکھنے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ باب ششم، راستے کے واقعات۔ سفر کے دوران مختلف قبائل اور افراد امام سے ملے۔ بعض لوگوں نے کہا، کوفہ والوں پر اعتماد نہ کرے، مگر امام حسین کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا نہیں تھا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق حق کا پیغام پہنچانے اور ظلم کے خلاف قیام کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں امام حسین کو مسلم بن عقل کی شہادت کی خبر ملی۔ ساتھیوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ امام نے سب کو حالات سے آگاہ کیا اور واپسی کی اجازت دی، مگر بہت سے ساتھی وفاداری کے ساتھ ساتھ رہے۔ باب ہفتم، حر بن یزید کا لشکر۔ راستے میں تقریباً 1000 سپاہیوں کا دستہ ملا جس کی قیادت IBN کر رہے تھے۔ حر کو حکم تھا کہ امام حسین کو کوفہ نہ پہنچنے دے۔ امام حسین نے لشکر کو پانی پلانے کا حکم دیا،
حالانکہ وہ دشمن کے سپاہی تھے۔ یہ واقعہ شیعہ روایات میں امام کی عظیم اخلاقی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ خور نے امام کو گرفتار تو نہ کیا لیکن قافلے کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ باب ہشتم کربلا میں آمد۔ 2 محرم 61 ہجری کو قافلہ ایک میدان میں پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو امام حسین نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے، یہیں خیمے نصب کیے گئے۔ جلد ہی یزیدی فوج کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی۔ باب نہم پانی کی بندش۔ 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر دریائے فرات کا راستہ بند کر دیا گیا۔ خیموں میں بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت عباس آئبین عالی پانی لانے کی متعدد کوششوں میں پیش رہے۔ گرمی، پیاس اور محاصرے نے اہل بیت کے حالات انتہائی دشوار بنا دیے۔ باب دہم شب عاشور۔ 9 محرم کی شام دشمن حملے کے لیے تیار تھا۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ عبادت کر سکے۔ رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب نہیں دیکھے۔ اپنے چراغ بجھا دیا اور فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے، مگر کسی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ تمام رات نماز، دعا اور قرآن کی تلاوت میں گزری۔ باب 11 عاشور کا دن۔ 10 محرم 61 ہجری کی صبح امام حسین نے نماز فجر ادا کی۔ کل ملا کر تقریباً بہتر جانصار امام کے ساتھ تھے، جبکہ مخالف فوج ہزاروں میں تھی۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک ایک کر کے اصحاب میدان میں گئے اور شہید ہوتے گئے۔ ان میں حبیب آئبین، مظاہر آئبین شامل تھے۔ باب 12 بنی ہاشم کی قربانیاں۔ اصحاب کے بعد اہل بیت میدان میں آئے۔ بنی ہاشم کی قربانیاں۔ اصحاب کے بعد اہل بیت میدان میں آئے۔ سب سے پہلے نوجوانوں نے قربانی دی۔ علی اکبر آئبین میدان میں گئے۔ شیعہ روایات کے مطابق وہ شکل و سیرت میں رسول اللہ سے بہت مشابہ تھے۔ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ بعد ازاں قاسم آئبین حسان نے قربانی پیش کی۔ پھر حضرت عباس فرات کی طرف گئے۔ انہوں نے پانی حاصل کر لیا مگر خیموں کی طرف واپس آتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ باب 13 علی اصغر۔ شیعہ روایات کے مطابق امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی کو میدان میں لائے۔ امام نے فرمایا، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے کو پانی دے دو۔ روایات کے مطابق ایک تیر چلایا گیا جس سے علی اصغر شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ کربلا کے سب سے دردناک مناظر میں شمار ہوتا ہے۔ باب 14 امام حسین کی شہادت۔ تمام ساتھیوں اور اہل بیت کی شہادت کے بعد امام حسین تنہا رہ گئے۔ اپنے آخری خطبہ دیا اور لوگوں کو حق یاد دلایا، مگر لشکر نے حملہ جاری رکھا۔ بالآخر امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو نواس رسول نے جام شہادت نوش کیا۔ باب 15 قافل اسیری۔ شہادت کے بعد خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ اہل بیت کو قیدی بنایا گیا۔ بنت علی اور علی آئبین نے کوفہ اور دمشق میں خطبات دے کر کربلا کا پیغام زندہ رکھا۔ اختتام۔ شیعہ عقیدے کے مطابق کربلا محض ایک جنگ نہیں بلکہ انسانیت، آزادی، عدل اور حق کی خاطر دی جانے والی عظیم قربانی کا نام ہے۔ امام حسین کا پیغام آج بھی دنیا بھر میں گونجتا ہے۔ میں ظلم کے خلاف اور حق کے قیام کے لیے نکلا ہوں۔